ہمارے جسم کے اندر، ہمارے شریر کے اندر، ہماری باڈی کے اندر ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ حصہ درست ہے، وہ حصہ اگر ٹھیک ہے تو ہمارا پورا شریر ٹھیک رہے گا، ہم ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر وہ حصہ گڑبڑ ہے، وہ حصہ خراب ہے، تو پورا کا پورا انسان خراب ہو جائے گا۔ اس حصے کا نام ہے دل، اور اس دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے پلٹنا۔ یہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، دل ایک حالت پہ نہیں رہتا، ایک سچویشن پہ نہیں رہتا۔ کبھی کبھی اس دل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی دینی پروگرام میں آپ گئے، کسی عالم دین کا بیان آپ نے سنا، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو یہ دل کٹھور ہو جاتا ہے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے، قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ مائک میں دم نہیں ہے، آواز بڑھا رہے تو سیٹی مارنے لگ رہا ہے۔ کیا بھیا مائک والے پیسہ ویسا نہیں چاہیے کیا؟ یا ایسا تو نہیں کہ مولانا علاء الدین صاحب کی آواز میں طاقت ہے ہم لوگ؟ یا آپ کو الگ سے کوئی مائک تو نہیں دیا انہوں نے؟ ویسے بھی گاؤں کا نام بڑا خطرناک ہے، بھاگا باندھ۔ اب پتہ نہیں یہ نام کیوں رکھا، شاید کسی کو باندھا ہوگا، وہ بھاگ گیا ہوگا۔ تو دل جو ہے میرے بھائیوں کی آواز بڑھا رہا تو سیٹی، یہ جب سے لگ رہا ہے یہ حضرت نے مائک لگایا تب سے اور زیادہ پرابلم آ گئی ہے نا۔ آؤٹ پٹ کھول دیا ہے تو ڈائریکٹ مشین سے لگا لو نا، یہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے سر، آؤٹ پٹ کھول دیا مجھے اپنی ہی آواز بدلی بدلی لگ رہی ہے بھائی۔ تو دل جو ہے یہ گناہ کرنے کی وجہ سے کٹھور ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور پتھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ابھی شیخ عبادت اللہ صاحب موت پہ تقریر کر رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ یہی قرآن کی آیتیں صحابہ کرام کے سامنے پڑھی جاتی تھی، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ یہی موت کی آیتیں ہمارے اسلاف کے سامنے پڑھی جاتی تھی، وہ رونے لگتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم نے ایک ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہم نے تراویح کی نماز میں پورا قرآن سن لیا، ہمارے دل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا میرے ساتھ۔ یہ دل کی کٹھورتا نہیں تو اور کیا ہے۔
یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا. ابھی رمضان کو گئے 10 دن میں پورے ہوئے اور آج مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. فجر کی نماز میں ہر گاؤں کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، 2-4 بوڑھوں کو چھوڑ دیجئے، 2-4 بزرگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایسا لگ رہا ہے پوری قوم مر چکی ہے، پوری قوم سو چکی ہے. ایک بھی نوجوان آپ کو فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے گا. یہ دل کی سختی کی وجہ سے میرے پیارے ساتھی. اور جب دل کٹھور ہو جاتا ہے تب ایک نوجوان کو فلمی گانوں میں مزہ آنے لگتا ہے. وہ کار چلاتا ہے تو بھی وہ گانے سنتا ہے، وہ بائک چلا رہا ہے تو بھی اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے. وہ فیس بک بھی دیکھ رہا ہے تو گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام بھی دیکھ رہا ہے تو فضول قسم کی ریلز دیکھ رہا ہے. اگر دل میں ایمان ہوتا تو اللہ کا ذکر سنتا، قرآن سنتا، اور قرآن کو سن کر کے اس کے دل کو سکون ملتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وہ لوگوں جن کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر سن کر کے بھاگنے لگتے ہیں، ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور بات ہوتی ہے، جب کوئی اور ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ دل کی کٹھورتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کی سختی. او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کی ساری محنت اپنے چہروں پر ہو رہی ہے. یہ مہنگی مہنگی کریمیں چہرے پر لگائی جا رہی ہیں، یہ فاؤنڈیشن، یہ پاؤڈر، یہ لپسٹک، یہ چہرے ہی پر تو لگ رہی ہے. یہ پوری فیشن انڈسٹری چہرے ہی کی بنیاد پر تو چل رہی ہے. او میرے نوجوان ساتھیوں، آپ چہرے کے لیے فیس واش لگا رہے ہو، اب تو داڑھی کے بالوں کے لیے الگ لوشن آنے لگا ہے، اب تو بالوں کے لیے الگ لوشن آنے لگا ہے. ساری محنت اور ساری انرجی اور سارا پیسہ چہرے پر خرچہ کیا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے او لوگوں یہ خوبصورت چہرے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. قیامت کے دن نہ آپ کا مال کام آئے گا نہ آپ کی اولاد کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ جو بڑا ہینڈسم ہوگا، جو بڑا اسمارٹ ہوگا، جو بڑا خوبصورت چہرے والا ہوگا. فرمایا نہیں الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں گندگی نہیں ہوگی، جس کے دل میں غلاظت اور نجاست نہیں ہوگی، جو پاک اور صاف دل لے کر کے آئے گا. میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے دن وہی کامیاب. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. او لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دل کے اوپر سب سے بڑا معاملہ ہے میرے پیارے سے. یہ دل اگر کٹھور ہو گیا، یہ دل اگر مردہ ہو گیا، انسان کسی کام کا نہیں. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے لیے بربادی ہوگی جن کے دل کٹھور ہو جائیں گے. اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا وائرس جیسی بیماریاں بھی آ کر کے انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی. ہم نے کورونا کے حالات دیکھے میرے پیارے ساتھیوں. پوری انسانی تاریخ میں ایسا دور بہت کم دیکھنے کو ملا کہ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا ہو، مسجدوں میں تالے لگ گئے ہوں، لوگ گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہوں. بنارس جیسے شہر میں غیر مسلم
اپنے مردوں کی لاشوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. ان لاشوں کو آگ لگانے والا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. کتنے بیٹے تھے جو اپنے باپ کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار بھی نہیں تھے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا, مگر میرے پیارے ساتھیوں, اتنا نازک دور دیکھنے کے باوجود, اتنا مشکل دور دیکھنے کے باوجود ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں پڑا؟ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو, جب تمہارے دل کٹھور ہو جائیں گے, جب تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور شیطان تمہارے گناہوں کو مزین بنا کر کے پیش کر دے گا, شیطان تمہارے گناہوں کو سجا کر کے پیش کرے گا, تو بڑی بڑی مصیبتیں بھی تمہیں کوئی تبدیلی تمہارے اندر پیدا نہیں کریں گی. یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ اس کی کٹھورتا کی وجہ کیا ہے؟ اس دل کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. میرے بندو, جب تم گناہ کے کام کرتے ہو, جب تم اللہ کو ناراض کرتے ہو, جب تم پاپ کرتے ہو, تو تمہارے پاپوں کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے. اور اس آیت کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاء, اس کے دل کے اوپر کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, بندہ اگر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے, تو وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بار بار گناہ کرتا چلا جاتا ہے, وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جب بہت زیادہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے, جب بہت زیادہ پاپ کرنے لگتا ہے, جب بہت زیادہ حرام کام کرنے لگتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّىٰ تَعْلُوَ قَلْبَهُ, وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی اس کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے, انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر پردہ چھایا. او بھاگا مان والوں, او جامتاڑا میں رہنے والے میرے ساتھیوں, کیا آپ جمعہ کے خطبے نہیں سن رہے؟ کیا بھیا, کیا مائک بنا کے بیٹھے یار, کیا تماشا بنا ہے؟ آواز ہی نہیں صحیح آ رہی ہے, بار بار سیٹی مار دے رہے آپ کا مائک. اس کو ہٹاؤ تو ایک بار, اس کو نکالو, دیکھیں اس کی وجہ سے پرابلم نہیں آ رہی ہے. یہ جب سے لگایا تب سے سیٹی مار رہا ہے. دیجیے اس کو, دیجیے, دیکھیں. ایک تو وقت کم ہے, غریبی میں آٹا گیلا. اب یہ کیسے لگے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے ساتھیوں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, جب اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کے دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ وہ گناہ کرتا چلا جائے گا, اتنے ہی زیادہ اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا, دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا, دل سخت ہوتا چلا جائے گا. دیجیے, یہ اس مائک کا, ان کا مائک ہی گڑبڑ ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں, انسان کے دل کو سخت کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے, انسان کوئی گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرے, گناہ کرنے کے بعد
شرمندہ ہونے کے بجائے، نادم ہونے کے بجائے انسان اپنے گناہ کے اوپر غرور کرے، اپنے گناہ کا پرچار کرے، اپنے گناہ کی پبلسٹی کرے، یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، گندگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، غلط کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ غلط کام کرنا یہ پاپ ہے، لیکن غلط کام کا پرچار کرنا یہ اور بڑا پاپ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے مگر ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کلم کھلا گناہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایک انسان رات میں کوئی غلط کام کرتا ہے، رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح ہونے کے بعد وہ انسان اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے، اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے عملت الباریۃ کذا وکذا، او لوگوں کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا تھا۔ جو انسان اپنے کالے کرتوتوں کا پرچار کرتا ہے، اپنے کالے کرتوتوں کو دنیا والوں کو بتاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان چوری ہی نہیں سینہ زوری کر رہا ہے، وہ گناہ کر کے گناہ کا اعلان کر رہا ہے اور ایسے انسان کا دل کٹھور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو گناہ کر کے گناہ کا اعلان کرنا یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت بناتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے دل کو کٹھور بنانے والی اور انسان کے دل کو سخت بنانے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جائے، جو من میں آئے گا، جو دل کرے گا وہ کھائے گا، جو دل کرے گا وہ پیے گا۔ آج جھارکھنڈ میں آ رہا تھا، بہت ساری سڑکوں پر بڑا سناٹا تھا، بہت سارے بازاروں میں دکانوں پر بھیڑ بھاڑ بہت کم تھی، لیکن جہاں شراب کی دکانیں آ جاتی تھی وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں شراب پینے والوں کی اور خرید کر کے شراب پینے والوں کی بڑی تعداد مجھ کو نظر آئی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے ساتھیوں، آج انسان اس قدر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو پیسہ دے کر کے خرید رہا ہے، کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے او میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب ان یہودیوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، جب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنی اچھاؤں کے حساب سے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دل کٹھور ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتہ یہ چلا جب انسان اپنی خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کو اس کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد بے نمازی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں شاید جمعہ کے دن وہ مسجد میں نظر آ جائیں اور جمعہ کے علاوہ کسی دن ان کی شکل مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے، بلکہ بعض علاقوں میں مسجد میں پروگرام ہوا، میں نے دیکھا سامعین کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مسجد میں جب پروگرام ہوتا ہے تو سامعین کی تعداد کم کیوں آتی ہے؟ لوگوں نے کہا مولانا اکثر لوگ ناپاک ہوتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آنا چاہتے ہیں، یعنی یہ آج کا نوجوان اس حد تک گرا ہوا ہے اس کو پاکی ناپاکی تک کا شعور نہیں ہے، وہ ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم اس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہیں، آج اپنی خواہشات کی ایسی اندھی پیروی کر رہے ہیں۔
قرآن کہتا ہے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جب نالائق لوگ آئے تو ان نالائق لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی تھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نبیوں کے جانے کے بعد نالائق لوگ آئے اور ان نالائق لوگوں کی پہچان یہ تھی انہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے ہی لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے میرے ساتھیوں، دل کے کٹھور ہونے کی اور دل کے سخت ہونے کی۔